السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہر نفس کو، ہر جان کو یہ یقین دلایا کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہو تو اس کی آزمائش یا پریشانی اس کی اتنی بڑی نہیں جتنا کہ اس کو رب تعالی نے اس آزمائش کو ہینڈل کرنے کا حوصلہ دیا۔ زندگی میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ ہماری آزمائش ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے نکلنے کا جو ہمیں حوصلہ عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ حوصلہ اس آزمائش سے بڑا ہوتا ہے۔ اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اور اس آیت سے مزید 3 نکات واضح ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلا نکتہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی انسان کسی آزمائش، مشکلات کا شکار ہو تو اگر اس آیت مبارکہ پہ غور کرے تو یہ آیت ہمیں صبر اور حوصلے کا درس دیتی ہے کہ ہماری جتنی بڑی آزمائش، جتنی بڑی پریشانی ہے، ہمارا حوصلہ اور ہمارا صبر اس سے زیادہ ہے، اور ہم اس آزمائش، تکلیف کو اپنے صبر اور حوصلے سے شکست دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کسی شخص پر کوئی آزمائش آئے، کوئی آفت آئے، کوئی قرضے کے معاملات ہوں یا کوئی بیماری وغیرہ کے معاملات ہوں، تو اسے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ رب تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو لہٰذا یہ جو میری بیماری ہے، میں اس بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے، میں اس آزمائش کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اپنے قرضوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور جتنی تکالیف ہیں رب کے حکم سے میں ان تکلیف کا صبر اور حوصلے سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس آیت کا دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس آیت کے ذریعے ہمارا اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے کہ جو بھی آزمائش، جو بھی تکلیف ہمیں آج آئی ہے، وہ ہمیں اونچا کرنے کے لیے، ہمیں ہماری منزل کے قریب کرنے کے لیے رب کی طرف سے ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ تو لہٰذا انسان پر اگر کوئی بھی مشکل وقت آئے، مشکل گھڑی آئے، تو اسے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مشکل اس کے حوصلوں سے بڑی نہیں پیدا کی، اور اسے اللہ پر بھروسہ اور یقین کر کے اس ٹیسٹ کو، اس آزمائش کو پاس کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں تیسرا سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہے ہماری حوصلہ افزائی۔ رب تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہم کمزور انسانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جب بھی ہم پر مشکل گھڑی آ گئی تو یہ آیت ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ ہماری آزمائشیں، مشکلات جو ہیں وہ بڑی نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت، مدد اور ہماری کوشش بڑی ہے، ہمارا حوصلہ بڑا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے ذریعے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھے اور اس پر غور و فکر کرے تو اس کے تمام آزمائشیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، اور اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ یہ آیت دکھاتی ہے، اور یہ آیت اس کے لیے آگے کے راستے روشن کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، نہ اللہ رب العزت اپنا طریقہ تبدیل فرماتا ہے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا، جو طریقہ ہم انسانوں کے لیے بنا دیا، جو قانون بنا دیا، تو رب تعالی اس قانون کو پورا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ رب کے اس ارشاد پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہم اللہ پر بھروسہ، توکل اور صبر کریں، اور ہم اپنی تمام زندگی کی آزمائشوں اور مشکلاتوں کا سامنا ڈٹ کر کریں، اور اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن رہیں۔